بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بزرگوں کے نام سے جو چھلاوا ہوتا ہے وہاں جانا بھی برکت کا سبب ہے یا نہیں ہے، اور بزرگوں کے چھلاوے سے مراد آپ کی جو آپ نے بتائی کہ وہاں بزرگوں کی عبادت گاہ یا بزرگ وہاں کبھی آئے تھے، عبادت کیے تھے، اگر وہ ہے تو اس کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف اور جاء الحق وغیرہ دیگر کتب میں یہ بات منقول ہے، فرمایا گیا کہ بعض جہلا کسی درخت یا کسی جگہ کی یہ سمجھ کر زیارت کرتے ہیں اور وہاں چراغاں کرتے ہیں کہ وہاں فلاں بزرگ کا، وہاں یہ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں یا زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ وہاں فلاں بزرگ کا چلہ ہے، یعنی وہاں وہ بزرگ آیا کرتے ہیں، یہ محض باطل ہے۔ ہاں، اگر کسی جگہ کوئی بزرگ کبھی بیٹھے ہوں یا وہاں انہوں نے عبادت کی ہو تو وہاں یہ سمجھ کر عبادت کرنا کہ یہ جگہ متبرک ہے جائز ہے، بلکہ سنت ہے۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الصلاۃ بحث المساجد میں ایک باب مقرر کیا گیا اور اس میں بیان فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ہر اس جگہ نماز ادا کرتے ہیں جہاں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی نماز پڑھی تھی، حتیٰ کہ بعض جگہ مسجدیں بنا دی گئیں، مگر وہ غلطی سے کچھ علیحدہ بن گئیں تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھتے تھے بلکہ وہاں ہی پڑھتے تھے جہاں حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ نمبر 70 مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی میں یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ یہ کیا تھا؟ محض برکت حاصل کرنا۔ آج بھی بعض حاجی غار حرا میں جہاں حضور علیہ السلام نے 6 ماہ عبادت فرمائی، نمازیں وہاں یہ حاجی حضرات جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، لہذا بزرگان دین کی عبادت گاہوں میں نمازیں ادا کرنا اور ان کی زیارت کرنا اور وہاں جانے کو متبرک سمجھنا اور وہاں سے برکت حاصل کرنا، یہ سب سنت صحابہ ہے۔ اس کے حوالے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ بزرگان دین کے آثار سے برکت حاصل کرنا کیسا ہے اور اس کا انکار کرنا کیسا ہے؟ فتاوی رضویہ شریف مترجم جلد 21 صفحہ نمبر 404 مسئلہ نمبر 168 امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ برکت آثار بزرگان سے انکار آفتاب روشن کا انکار ہے۔ جب برکت آثار شریفہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلم اور پرظاہر کے اولیاء و علماء حضور کے ورثہ ہیں تو ان کے آثار میں برکت کیوں نہ ہوگی؟ کہ آخر وارث برکات وہ وارث ایراث برکات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فقیر غفر اللہ تعالیٰ کی اتمام حجت کے لیے چند عبارات ائمہ و علماء کہ وہ سب
آج سے 100 برس پہلے اور بعض 500-600 برس پہلے کے تھے حاضر کرتا ہے۔ حوالے کے طور پر امام اہل سنت نے کچھ حدیثوں کا اور بزرگان دین کی کچھ کتابوں کا ذکر کیا ہے، اس میں سے چند میں ذکر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ امام اجل ابو زکریا نووی، جن کی ولادت باسعادت 631 ہجری اور وفات شریف 677 ہجری میں ہوئی، شرح صحیح مسلم شریف میں زیر حدیث عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لا کر کسی جگہ نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے متعین کر لوں۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے ابو زکریا نووی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا شرح حدیث میں کہ اس حدیث میں کئی قسم کے علوم و معارف ہیں اور اس میں بزرگان دین کے آثار سے تبرک اور علماء صلحاء اور بزرگوں اور ان کے متبعین کی زیارت اور ان سے برکات کا حصول ثابت ہے۔ نیز اسی حدیث کے نیچے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں، ان میں سے صالحین اور ان کے آثار سے تبرک اور ان کی جائے نماز پر نماز اور ان سے تبرکات حاصل کرنا ثابت ہے۔ اور اسی میں زیر حدیث ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل فرمائی کہ حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر باہر نکلے، لوگوں نے اس پانی کو مل لیا، کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے اس پانی کو چھڑک لیا، تو فرمایا اس حدیث سے بزرگان دین کے آثار سے تبرک حاصل کرنا ثابت ہوتا ہے اور اس کے وضو سے بچے ہوئے پانی، طعام، مشروب اور لباس کے استعمال سے برکت حاصل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور بہت سی روایتیں امام اہل سنت نے نقل فرمائی اور یہی ارشاد فرمایا کہ یہ سب جائز ہے اور مستحسن ہے اور بہتر ہے، لہذا بزرگان دین کے آثار، پھر انہیں جہاں پر بزرگان دین نے نماز پڑھی ہو یا وہاں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا ہو یا بزرگان دین وہاں چلہ کشی کی ہو، تو ایسے آثار اور ایسے بزرگان دین کی چلہ گاہیں، اگر جنہیں چھلاوا یا آستانہ یا چلہ گاہ کچھ کہا جاتا ہے، تو اس کی زیارت کرنا اور وہاں عبادات کرنا یہ صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی یہ فیض الحرمین صفحہ 20 میں لکھتے ہیں کہ جو شخص فرشتوں کا مقام چاہتا ہے اس کی صرف یہی صورت ہے کہ وہ طہارت اور قدیم مساجد جہاں اولیاء کرام نے نماز پڑھی ہو میں داخل ہونے کا التزام کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی میں صفحہ 49 پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ تحقیق جب انسان محبوب بن جاتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کا منظور ہو جاتا ہے اور خوبصورت دولہا وہ بن جاتا ہے، تو وہ جس مکان میں ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اور فرشتوں کی فوج اور نور کی امواج اس جگہ وارد ہوتی ہیں، خصوصاً وہ مکان جہاں اس کی ہمت مرکوز ہوتی ہے اور معرفت میں کامل عارف کی ہمت میں حق تعالیٰ کی نظر رحمت مرکوز ہوتی ہے، جس کا عارف کے اہل، مال، گھر، نسل و نسب، قرابت اور اس کے اصحاب سے یوں تعلق ہوتا ہے کہ اس سے متعلق ہر چیز کو وہ تعلق شامل ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر لوگوں کے آثار کامل
اور غیر کامل حضرات کے آثار سے ممتاز ہوتے ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، اس کے اندر صاف ارشاد فرما دیا گیا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے کہیں پر چلا کشی کرتے ہیں یا کثرت سے اس جگہ عبادت کرتے ہیں تو وہاں رب کی رحمتیں برستی ہیں اور فرشتے بھی زیارت کے لیے وہاں آتے ہیں۔ تو جب ہم جائیں گے تو یہ جو ہے بزرگوں کی طریقے کے ساتھ ساتھ یہ فرشتوں کا طریقہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ بے شک تام معرفت والے کی روح کو اپنے متعلق ہر چیز، طریقہ، مذہب، سلسلہ، نسب و قرابت، بلکہ اس کی طرف ہر منسوب پر نظر و اہتمام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ کی عنایت اس کو شامل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تو ان کی طرف منسوب جو چیزیں ہیں، جیسے کہ ان کا لباس، ان کی جوتی، ان کے استعمال کی ہوئی چیزیں، ان سب کا یہاں تذکرہ ہے کہ پروردگار عالم کی جو ہے عنایتیں اور رحمتیں ان کی طرف منسوب چیزوں پر بھی برستی رہتی ہیں۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے مشائخ کے عرس، ان کی قبروں کی زیارت، ان کے لیے فاتحہ خوانی اور صدقات کا اہتمام و التزام ضروری ہو جاتا ہے، اور ان کے آثار و اولاد اور جو چیز ان کی طرف منسوب ہو ان کی تعظیم کا مکمل اہتمام لازم قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب روایتیں نقل کرنے کے بعد امام اہل سنت نے ایک حدیث پاک نقل فرمائی۔ وہ حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ فرماتے ہیں طبرانی معجم اور ابو نعیم حلیہ میں حضرت سیدنا وہ ابن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کی طہارت گاہوں مثل حوض وغیرہ سے جہاں اہل اسلام وضو کیا کرتے پانی منگا کر نوش فرماتے اور اس سے مسلمانوں کے ہاتھوں کی برکت لینا چاہتے۔ اور اسی طرح کی روایت ایک اور کتاب کے حوالے سے التیسیر لشرح الجامع الصغیر سے نقل فرماتے ہیں کہ یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیہ آب وضوء مسلمین میں اس وجہ سے امید برکت رکھتے کہ وہ محبوبان خدا ہیں۔ قرآن عظیم میں فرمایا بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے طہارت والوں کو۔ آگے امام ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حضور پرنور سید المبارکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جن کی خاک نالین پاک تمام جہانوں کے لیے تبرک، دل و جان، وہ سرمہ چشم دین و ایمان ہے۔ وہ اس پانی کو جس میں مسلمانوں کے ہاتھ دھلے تبرک ٹھہرائیں اور اسے منگا کر بغرض حصول برکت نوش فرمائیں، حالانکہ واللہ مسلمانوں کے دست و زبان، وہ دل و جان میں جو برکتیں ہیں سب انہی نے عطا فرمائی، انہی کی نالین پاک کے صدقے میں ہاتھ آئیں۔ یہ سب تعلیم امت وہ تنبیہ مشغولان خواب غفلت کے لیے تھا کہ یوں نہ سمجھیں تو اپنے مولا و آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل سن کر بیدار ہوں اور برکت آثار اولیاء و علماء کے طلبگار ہوں۔ پھر کیسا جاہل، وہ محروم، وہ نافہم کہ محبوبان خدا کے آثار کو تبرک نہ جانے اور اس سے حصول برکت نہ مانے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔